کہ اہل سنت کا عقیدہ افضلیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، جیسے بہت سی چیزیں حفظ کرنے کی ہوتی ہیں نا، تو یہ چیز بھی حفظ کرنے کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے۔ اتنی مضبوطی چاہیے اس عقیدے پر، یہ ہمارے اہل سنت کا وہ عقیدہ ہے جو اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے، قرآن پاک سے، حدیثوں سے، تمام صحابہ کرام کا اتفاق ہے، اور تمام تابعین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد انسانوں کے اندر جو سب سے افضل ترین ہستی ہیں، ان ہستی کا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ افضل کا مطلب کیا ہے؟ افضل کا مطلب سمجھ لیں، افضل کا مطلب ہے رب کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والے، سب سے زیادہ مقام والے، سب سے زیادہ بلندی والے۔ ہمارے بچے سے کوئی پوچھے کہ نبیوں رسولوں کے بعد افضل کون، سب سے زیادہ قدر والے کون، سب سے زیادہ عزت والے کون، تو ہمارے بچے کو جواب صرف یہی دینا ہے، ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بچے کو حفظ ہونا چاہیے۔ پھر ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی ترتیب ہے۔ یہ اجماعی عقیدہ ابو بکر صدیق افضل، پھر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں۔ یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے، ہمارے بچے کو یہ یاد ہونا چاہیے۔ کیا ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے، کیا یہ ضروری ہے یہ جملہ بولنا یا یہ عقیدہ رکھنا کہ امت میں سب سے افضل یعنی نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں؟ کیا یہ ضروری ہے؟ جی ہاں، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ کوئی نفلی چیز نہیں ہے، پڑھ لی تو ٹھیک، نہ پڑھی تو کوئی بات نہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا سنی رہنے کے لیے ضروری ہے کہ افضل ابو بکر ہے۔ کیوں؟ یہ گھر سے تیار کردہ شے ہے نہیں، یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ حدیثوں سے ثابت ہے، یہ صحابہ کے اتفاق اور اجماع سے ثابت، تابعین کے اتفاق اور اجماع سے ثابت۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے گا کہ اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب سے بڑے ولی ہیں۔ کچھ لوگ تقسیم کاریاں کرتے ہیں، جب ان سے پوچھا جائے افضل کون تو کہتے ہیں جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت میں افضل ہیں، وہ سیاسی امور بڑے اچھے چلاتے تھے، لیکن روحانیت میں، باطنی اعتبار سے، ولایت کے اعتبار سے مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ حیدر کا نام لے کر، مولا علی کا نام لے کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں۔ سب سے بڑے ولی بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ میرے جتنے یہاں نوجوان بھائی خصوصاً بیٹھے ہیں، یہ درد مندانہ آپ تک یہ چیز پہنچائی جا رہی ہے، اس کو حفظ کر لیں، کیونکہ جو اللہ کی بارگاہ میں عزت والا ہے وہی بڑا ولی ہے، اور پھر دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کا مقام آتا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے قیامت والے دن تو نہیں پوچھا جانا افضل کون ہے، چھوڑو پرے کن چکروں میں ڈل رہے ہو، چھوڑو پرے نہیں، آپ سے یہ پوچھتے ہم، بتاؤ نبیوں میں سب سے افضل کون ہے؟ نہیں، جو یہ کہتا ہے نا کہ چھوڑو پرے، اس سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ نبیوں میں سب سے افضل کون ہے؟ وہ سوچ رہا ہے جی یقیناً نبی پاک علیہ السلام افضل ہیں۔ کیوں بھائی، کیسے؟ کہنے لگا جی قرآن سے ثابت ہے، حدیثوں سے ثابت ہے۔ ہم نے کہا تم نے عقیدہ رکھ لیا نا کہ نبی پاک سارے نبیوں سے افضل ہیں، کیوں؟ قرآن سے ثابت ہے، حدیثوں سے ثابت ہے، یہ عقیدہ ہے نا، بتانا بھی ضروری ہے، عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح ابو بکر سب سے افضل ہیں، یہ قرآن سے ثابت ہے، حدیثوں سے ثابت ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چاریہ، حق چاریہ، نعرہ حیدری۔ اس پر ایک آیت اور 2-3 حدیثیں سنیے افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ ایک آیت کا مقام
सूरह हुजुरात में है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में अल्लाह की बारगाह में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी है। और सूरह लैल में बयान हुआ, वसायुजन्नबुहुल अतक़ल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का, फरमाया वो जहन्नम की आग से बहुत दूर वो जो सबसे बड़ा मुत्तकी है, जो अपना माल इसलिए देता है ताकि वो सुथरा हो जाए। एक आयत में बताया जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी है उसका मकाम अल्लाह की बारगाह में सबसे ज़्यादा है। दूसरी आयत में बता दिया, जिस पर तमाम मुफस्सिरीन का इजमा है कि वसायुजन्नबुहुल अतक़ा में जिस अतक़ा सबसे ज़्यादा बड़े मुत्तकी का जिक्र है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु। इन दो आयात का खुलासा ये बनता है, एक आयत बताती है रब की बारगाह में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी, और दूसरी आयत बताती है सबसे ज़्यादा मुत्तकी अबू बकर सिद्दीक़ हैं। नतीजा क्या निकलता है, रब की बारगाह में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाले अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु। ये एक कुरान पाक का मकाम, यानी दो आयतों का खुलासा, ये अफजलियत सिद्दीक़ अकबर के ऊपर एक दलील है, वरना हमने पूरा बयान इसके ऊपर किया था। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु अन्हु की अफजलियत कुरान पाक की किस किस आयत से साबित है, उनमें से नमूनातन एक मकाम कुरान करीम का वो आप तक पहुँचाया। अब एक बुखारी शरीफ की हदीस सुनते हैं। अगर मौला अली ही ये फैसला कर दें, अगर मौला अली ही ये फैसला कर दें, हैदर कर्रार ही ये फैसला कर दें, फातेह खैबर ही ये फैसला कर दें कि अफजल अबू बकर हैं, तो फिर जो हैदर का नाम लेता है तो हैदर की माने, जो अली का नाम ले अली की माने। अल्लाह का करम, हम अली का नाम भी लेते हैं, अली की बात भी मानते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है, कहाँ लिखी है, हवाला में पेश कर देता हूँ, इसको नोट कर लीजिए, 3671 नंबर हदीस है सही बुखारी की। हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु के बेटे हैं मोहम्मद बिन हनफिया। ये कौन से बेटे आ गए, इसकी तफसील सुन लीजिए। मशहूर तो है ना इमाम हसन इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, लेकिन याद रखिए जब सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल हो गया था, उसके बाद मौला कायनात मौला मुश्किल कुशा अली उल मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने निकाह किया था। एक खातून थी, बनु हनीफा कबीले से उनका ताल्लुक़ था, उस खातून के साथ मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने निकाह किया था। उस खातून का नाम है खौला बिनते जाफ़र बिन कैस, खौला नाम था उस खातून का, और उनका ताल्लुक़ था बनु हनीफा कबीले के साथ। चूँकि उस कबीले से आई थी तो इस वजह से इनकी जो औलाद मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से हुई, उनका एक बेटे थे मोहम्मद बिन, हैं तो अली लेकिन मशहूर है मोहम्मद बिन हनफिया के नाम से, अपनी माँ की निस्बत से वो मशहूर हैं कि वो उस कबीले से उनकी वालिदा का ताल्लुक़ था। तो हज़रत अली के सगे बेटे हैं ये, और किबार ताबईन में इनका शुमार होता है मोहम्मद बिन हनफिया का। बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 3671। मौला अली के बेटे अपने बाबा मौला मुश्किल कुशा अली उल मुर्तज़ा, वो अली जिनकी शान में इतनी कसरत के साथ हदीसें आई हैं कि किसी दूसरे सहाबी की शान में इतनी कसरत के साथ हदीसें नहीं आई। ये मोहम्मद बिन हनफिया अपने बाबा से कहते हैं, कुल्तु ली अबी, मैं अपने बाप मौला अली से मैंने अर्ज़ की, अय्युन नासी खैरुम बादन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाबा बताइए कि सरकार के बाद सबसे बेहतर लोगों में कौन है। सवाल है अली के बेटे का, हम अली को भी मानते हैं, अली के बेटे की भी मानते हैं। अली के बेटे ने अपने बाबा मौला मुश्किल कुशा अली उल मुर्तज़ा से पूछा, युन्नासी खैरुम बादन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाबा बताइए नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद खैरुन्नास लोगों में सबसे बेहतर कौन। तो बाबा ने जवाब दिया अबू बकर। लिखा कहाँ है, सही बुखारी में। बाबा के बेटे मोहम्मद बिन हनफिया फिर कहते हैं, सुम्मा मन, मौला अली ने फरमाया उमर, सरकार अली वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और दीगर नबियों के बाद अफजल तरीन हस्ती, दीगर रिवायात की रोशनी में नबियों रसूलों के बाद अफजल तरीन हस्ती सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु।
ایک اور حدیث سنیے، صحابہ کرام کے دور میں یہ معاملہ طے ہو گیا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد افضل صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، یہ طے ہو گیا تھا صحابہ کرام، آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں۔ اس پہ حدیث سنیے، معجم کبیر کی حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما حدیث نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے کننا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی، کریم آقا علیہ السلام ظاہری حیات سے متصف تھے تو ہم یہ جملہ کہا کرتے تھے، افضل هذه الامة بعد نبیها، نبی پاک علیہ السلام کے بعد اس امت میں افضل ابو بکر و عمر و عثمان و یسمع ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عمر کہتے ہم یہ کہا کرتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد افضل ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، اور ہمارے یہ جملے نبی پاک علیہ السلام سنا کرتے تھے۔ سرکار نے کو منع نہیں کیا بھئی یہ کیا کام کر دے رہے ہو، ابو بکر کو افضل کہہ رہے ہو، ابو بکر کو افضل کے لفظ ہیں، افضل هذه الامہ، اس امت میں افضل کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر، پھر عمر، پھر عثمان۔ ایک معجم کبیر کی حدیث، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان اتفاق تھا۔ اب ذرا سنیے، مولا علی سے پوچھتے ہیں حضور بتائیے، جو آپ کا تو نام لیتا ہے لیکن جن سے آپ پیار کرتے ہیں وہ ان کی دشمنی پال بیٹھا ہے، بتائیے وہ آپ کا ہے کہ نہیں ہے؟ مولا علی بتائیں گے وہ میرا ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی، مولا علی خود بتائیں گے وہ میرا ہو ہی نہیں سکتا۔ حدیث کہاں لکھی ہے یہ سنیے، اس کو سماعت کیجئے، معجم الاوسط کے اندر امام طبرانی نے حدیث لکھی، 3920 حدیث کا یہ نمبر ہے معجم الاوسط کے اندر۔ مولا علی فرماتے ہیں الا اخبروک بخیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کیا میں تمہیں سرکار کے بعد افضل کون ہے اس کے بارے میں بتا نہ دوں؟ یہ علی کہہ رہے ہیں جن کا نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ حیدری، حیدر کا نعرہ لگاتے ہیں، تو حیدر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں بتا نہ دوں کہ رسول پاک علیہ السلام تو والسلام کے بعد افضل کون ہے، خیر الناس کون، سب سے بہتر کون، میں بتا نہ دوں؟ خود ہی آپ نے جواب دیا ابو بکر و عمر، ابو بکر افضل ہیں، ابو بکر بہتر ہے، اور پھر عمر۔ پھر جو مولا علی نے فرما دیا یہ اس کو اپنے سینوں میں سجا لیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ مولا علی جو چاہتے ہیں نا ہمارا اس کے اوپر عمل ہے۔ مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلبی مؤمن، فرمایا میری محبت اور ابو بکر اور عمر کی عداوت کسی مسلمان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے مولا علی کا فیصلہ۔ میری محبت کا نعرہ بھی لگائے لیکن ابو بکر سے دشمنی رکھے، نعرہ حیدری لگائے لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخیاں کرے۔ مولا علی کا یہ فتویٰ ہے لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلبی مؤمن، مسلمان ہو میری محبت کا وہ دعویٰ کرے لیکن ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے دشمنی رکھے، یہ کسی مسلمان کے دل میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا کرم ہمارے پاس سینہ بھی وہ ہے، دل بھی وہ ہے، ہم ابو بکر کا بھی نعرہ لگاتے ہیں، ہم عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا بھی نعرہ لگاتے ہیں، ہم عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بھی لگاتے ہیں، ہم مولا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نعرہ لگاتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہمیں چاروں یاروں سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ آخری بات اس حوالے سے مولا علی کا اپنا فتویٰ سنتے ہیں کہ جو کہے کہ مولا علی ابو بکر سے افضل ہیں، جو یہ کہے کہ مولا علی ابو بکر سے افضل، عمر سے افضل، مولا علی کا فیصلہ سن لیں ایسے بندے کے بارے میں۔ ہم تو علی کی مان رہے ہیں بھائی، علی کی مان رہے ہیں تو ابو بکر کو ہم افضل مان رہے ہیں، ہم علی کی مان رہے ہیں تو ان کے بعد عمر کو افضل مان رہے ہیں، چونکہ علی یہی چاہتے ہیں، ہمیں علی سے پیار ہے، ہم علی کی بات مانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ جھوٹی محبت نہ رکھے علی سے، علی کا نعرہ لگا علی کی بات، وہ کیسی محبت ہے؟ علی تمہیں سمجھا رہے ہیں تم سمجھ ہی نہیں رہے۔ مولا علی کا فتویٰ سن لیں، یہ دار قطنی کے اندر بھی لکھی ہے حدیث، السنہ کے اندر بھی یہ روایت، یہ مولا علی رضی اللہ عنہ کا قول موجود ہے کہ جو یہ کہے کہ علی ابو بکر اور عمر سے افضل ہے، علی کہتے ہیں میں اس کو سزا کیا دوں گا؟ جو مجھے بڑھائے ابو بکر سے، مجھے بڑھائے عمر سے، میں سزا کیا دوں گا؟ سنیے
ان کے الفاظ سنیے، لا اجدو احدن فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدتہ حد المفتری۔ فرمایا جو مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل کہے میں اس کو مفتری یعنی بہتان باندھنے والے کسی سزا دوں، اور اس کی سزا کیا ہے؟ 80 کوڑے۔ مولا علی کہتے ہیں جو مجھے ابو بکر اور عمر سے بڑھائے میں اس کو 80 کوڑے لگاؤں گا۔ یہ فیصلہ ہے حیدر کرار کا، یہ فیصلہ ہے مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ رب کا کرم ہے، ہمیں مولا علی سے پیار ہے۔ عقیدہ یاد کر لیجئے میرے نوجوان بھائیوں، نبیوں رسولوں کے بعد انسانوں کے اندر سب سے افضل ترین ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، افضل بھی یہی، خلیفہ اول بھی یہی، سب سے بڑے ولی بھی یہی، باطن سے بھی، اب باطن کے اندر روحانیت میں بھی یہی سب سے اعلیٰ ہیں، روحانیت میں بھی یہی سب سے افضل ہیں۔ بقیہ سارے صحابہ کی بڑی شانیں ہیں، بقیہ عشرہ مبشرہ کی بڑی شانیں ہیں، بقیہ چاروں خلفاء کی بڑی شانیں ہیں، لیکن جو شان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے، سب سے افضل کون؟ سب سے افضل کون؟ سب سے افضل کون؟ تقسیم کاریاں نہیں کرنی کہ اس شعبے میں یہ تو اس شعبے میں یہ لوگوں کو وہموں میں نہیں ڈالنا، لوگوں کو دوسری طرف یہ وسوسوں میں نہیں ڈالنا کہ چھوڑو پرے، افضل کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے، کیونکہ ابو بکر سب صحابہ سے افضل امت ہیں نبیوں رسولوں کے بعد۔ اس پر قرآن کی آیات دلیل ہیں، حدیثیں دلائل میں موجود ہیں، صحابہ کا اجماع اتفاق ہے اور تابعین کا اجماع و اتفاق۔ رب کائنات ہمیں عقیدہ اہل سنت افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر آخری سانسوں تک استقامت نصیب فرمائے۔